ویلکم بیک ناظرین. میں آپ کو ایک ذہن میں ایک سوال آتا ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں مثال کے طور پر جاپان سے فلائی کرتا ہوں 25 رجب کو، اور دبئی کے لیے دبئی سے میری 26 رجب کو فلائٹ ہے کہیں اور جانے کے لیے آنورڈ. لیکن کیونکہ جاپان میں اور دبئی میں چاند الگ الگ تاریخوں پر اناؤنس ہوا ہے، تو میں 25 رجب کو جب جاپان سے نکلتا ہوں اس خیال کے ساتھ، اس پلاننگ کے ساتھ کہ 26 کو میں نے آگے آنورڈ ٹریول کرنا ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جاپان میں اگر آج 25 رجب ہے تو دبئی میں آج ہی کے دن 26 رجب ہے. جب میں وہاں جاتا ہوں تو دن بدل گیا ہوتا ہے، وہ 27 رجب ہو گئی ہوتی ہے. اور جب میں کاؤنٹر پہ جاتا ہوں تو مجھ سے کہتے ہیں کہ جناب آپ تو پورا ایک دن لیٹ ہیں، آپ نے جہاز مس کر دیا، آپ کو کل یہاں ہونا چاہیے تھا. کیونکہ یہاں آج وہ ایک دن کے فرق سے میں اپنی فلائٹ مس کر دیتا ہوں. یہ سوال میں چاہتا ہوں مجھے اس کا جواب ملے، کیوں ایسا ہوتا ہے؟ ہم کیا قیامت تک یہی مشکلات کا شکار ہوں گے؟ ہم ایک عید نہیں منا سکیں گے؟ یہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے رہے گا؟ میں گزارش کرتا ہوں جناب ڈاکٹر سید عابد شاہ صاحب سے کہ جو ان کے مین اعتراضات ہیں، جن کی وجہ سے ان کی دوسری رؤیت ہلال کمیٹی ہمارے سے وجود میں آئی ہے، اس پہ ہمیں ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ وہ کیا ہیں، انہوں نے ایسا کیوں کیا. یہ جو بھی آپ نے یہ سوال کیا آخری والا، یہ ہونا چاہیے، اور ہم بھی اس کے اوپر فکر ہے، ہماری رؤیت ہلال کمیٹی بھی اس کے اوپر کام کر رہی ہے. اور یہ نہیں کہ ہم اس پہ ترکی سے بھی جو ہمارا رابطہ ہے اور دیگر لوگوں سے بھی ہم رابطے میں ہیں، لیکن یہ ایک بڑا تفصیل طلب گفتگو ہے جو سوال کیا تھا. لیکن ہم پہلے جو گفتگو ہماری چل رہی ہے گزشتہ سے پیوستہ، ہم اس میں وہی گفتگو کرتے ہیں. وہ ایسے میرے ذہن میں آیا کہ یہ پرابلم اگر رہتی ہے، ہاں تو آپ کی پرابلم بالکل بجائے، اور اس پہ وہ یہ نہیں کہ امت مسلمہ کے جو ماہرین فلکیات ہیں اور وہ خاص طور پر پریشان ہیں. اور میں ابھی آپ کو گفتگو میں ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، ہم کرتے پروگرام آپ کا بڑا شارٹ ہوتا ہے. اچھا میں اب نے بات وہاں گفتگو میں نے جو بات کی، انہوں نے 8 سے 12 منٹ کی بات کی. 8 سے 12 منٹ پھر بڑے وثوق سے کہا مولانا صاحب نے کہ 8 سے 12 منٹ کے اوپر چاند نظر آتا ہے. یہ ادھر کا تھا ریکارڈ ہے، ریکارڈ ہے، میں ادھر موجود تھا. یس مجھے یاد ہے. ابھی اتنا اندھیرا ہی نہیں ہوتا ہے سورج غروب ہونے کے بعد کہ وہ کرسنٹ جو ہے وہ سامنے آ جائے، نمودار ہو جائے. تو اس لیے ہم نے ان سے کہا کہ انہوں نے کہا ملیشیا میں آج 8 منٹ یا 12 منٹ ہے اور 8 منٹ پہ چاند ان کو نظر آتا ہے، جو آج تک ہمیں نہیں دکھا سکے. اور ہمیں امید ہے کہ قیامت تک انشاءاللہ وہ اس اب بات پہ پورے نہیں اتر سکتے. یہ پرابلم رہے گا، پورے نہیں اتر سکتے ہیں. کیونکہ مولانا سمیر الرحمان صاحب نے یہ دیکھا ہے کہ ان میں کمی ہے کہ وہ کسی چیز کی تحقیق خود نہیں کرتے، سنی سنائی بات کو یا پڑھی لکھی بات کو آگے بڑھا دیتے ہیں. آپ تحقیق کرتے ہیں؟ ہم بالکل تحقیق کرتے ہیں. ہم نے جب ان سے ملیشیا بات اسی دن ہم نے بات کی، میں نے کہا حضرت ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ ہمارے بڑے بھائی ہیں، ہم احترام کرتے ہیں اور آپ کی بات پہ یقین بھی کرتے ہیں. آپ یہ بتائیے کبھی آپ ملیشیا گئے ہیں؟ وہ نہیں گئے. کہتے میں کبھی نہیں گیا. کہ پھر آپ ہماری بات کو مان لیجیے. اچھا پھر کچھ دنوں بعد، یہ رمضانی کی بات ہے، آپ کی بات ماننے کے لیے ضروری ہے کہ ملیشیا جایا جائے؟ ہم تو بعد میں گئے بھی ہیں نا. اچھا گئے ہیں؟ ہم گئے ہیں، تحقیقات کیا، رابطے میں رہے ہیں، سارا کچھ ہے سارا. سر یہ ایک سوال یہ کرنا ہے میں نے کہ یہ جو آپ کا پوسٹر ہے اس میں آپ لکھتے ہیں کہ جاپان میں ملیشین اعلان پر رمضان یا عیدین کرنا سراسر غیر شرعی فعل ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے وہی بات ہے نا، اصل میں گفتگو جو ہے اچانک جمپ اپ ہو جاتی ہے. دیکھا تو ہم نے سارا ہے، لیکن اب جب ہم نے ملیشیا کی بات کرتے ہیں تو ملیشیا میں ہم نے وہاں کیا دیکھا؟ دیکھیے سر آپ ہیں صحافی، ٹھیک ہے، سنیے آپ صحافی ہیں، آپ کا باقاعدہ ایک اخبار ہے، ٹھیک ہے نا. آپ نے کتنے عرصے سے یہاں پر کام کر رہے ہیں اس کے رؤیت ہلال کمیٹی کے سلسلے میں؟ 2 سال 3 سال کم سے کم 4 سال 5 سال قاری صاحب نے کہا تھا، علی حسن صاحب نے. 3 سال سے آپ کر رہے ہیں. آپ صحافی ہونے کے باوجود اپنا ورک نہیں کر سکے، لوگوں کو کنونس نہیں کر سکے، بلکہ آپ نے لوگوں کو کنونس نہ کر کے خود ایک تنظیم بنا لی. اصولاً تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ سلیم الرحمان صاحب سے ہی منسلک رہتے، ماحول بناتے، لوگ آپ کے ساتھ آتے. آج آپ کی یہ حالت یہ ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی دوسری مسجد والا ساتھ نہیں ہے. آپ کو بھی اندازہ ہے، آپ سچ ہیں کیا ہے واللہ عالم، یہ عالموں کی بات ہے. آپ کے ساتھ ہے سر، آپ کی مسجد کے علاوہ کوئی اور لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ دیتے ہوں اس معاملے میں؟ میں پھر بات گفتگو بالکل کھل کے کریں، الگ ہو جاتی ہے. بالکل الگ کریں جی. کیا آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلط کہیں گے؟
صحیح نہیں کہتے، نہیں کہہ سکتے نا، کیونکہ وہ حق پر تھے. نہیں تو قرآن کی آیت بھی ہے سر جی، قرآن کی آیت بھی اتری کہ اگر تم اکثریت کی باتوں میں آؤ گے تو وہ تمہیں راہ سے بھٹکا دیں گے. بالکل ایسی ہی بات ہے. ہم سر جی وہی بات ہم کر رہے ہیں، وہی بات کر رہے ہیں، اجتماعیت کی بات کر رہے ہیں. تو یہ دیکھیں اسلام میں ہے اسلامک ڈیموکریسی. ہم مغربی جمہوریت پہ بلیو نہیں کرتے ہیں. اس میں مغربی جمہوریت کہاں سے؟ وہی بات ہے کہ میں نے آپ کو جو گفتگو آپ کر رہے ہیں تو اس کا مجھے جس طریقے سے مجھے جواب آتا ہے میں اس طریقے سے جواب دیتا ہوں. تو بات یہ ہے، تو اسلامی جمہوریت میں ایسا نہیں ہوتا. وہاں پر رائے جو ہوتی ہے جو قرآن حدیث پر مبنی ہوتی ہے، بھلے وہ ایک آواز ہوتی ہے. میں تو ایک معصوم سا سوال کر رہا ہوں کہ غیر شرعی کا مطلب کیا ہے؟ غیر شرعی کا مطلب یہ ہے کہ میں نے سلیم الرحمان صاحب کے پیچھے اگر نماز پڑھی، میں نے اگر سلیم الرحمان صاحب کے پیچھے نماز پڑھی، اس کا مطلب میں نے غیر شرعی فیل کیا، یہ مطلب آپ نے نہیں کیا. دیکھیں عوام الناس کی بات نہیں، ہم اس کو ہم سلیم الرحمان صاحب کی رویت اللہ کمیٹی سے ہم اس میں مخاطب کرتے ہیں. عوام کو تو ہم نے لکھا بھی تھا ایک دفعہ کہ اس میں عوام الناس سے کوئی قصور نہیں. قصور جو ہے وہ ائمہ حضرات ہیں جو اس پہ غور و فکر نہیں کرتے. ہم غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں سب کو، اور کہہ رہے ہیں کہ ہم وہاں گئے ہیں، تحقیق کر رہے ہیں، ہمارے پاس ویڈیوز ہیں، ہم دکھاتے ہیں، آپ کنفرم کر سکتے ہیں. اور پچھلی دفعہ حسین خان صاحب نے کئی دفعہ کہا لوگوں کو دعوت عام دے سکتے ہیں، زبردستی میں گھر میں جا کے کسی کو نہیں زبردستی نہیں دکھا سکتا. مختلف ویب سائٹ ہیں، مختلف ویب سائٹ پہ جب آپ اپنے بیانات لگوا سکتے ہیں، ویڈیو بھی دے سکتے ہیں، کیوں نہیں دیتے بھائی؟ لوگوں کو کنوینس کریں. ہماری پہلے بھی ملاقات ہوئی تھی. دیکھیں یہ خالص علمی نوعیت کا بات گفتگو ہے، تو اس کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ ائمہ حضرات آئیں، خود سلیم الرحمان صاحب آئیں، یا ہم چلے جائیں. ہم چلے جاتی بات ہے. آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ آپ اس کو ائمہ حضرات کے علاوہ عام پبلک کے لیے دیکھنے کی چیز؟ وہی تو بات ہے نا. دیکھیں آپ نے عام پبلک کے لیے مجھے بلایا، یہاں پہ گفتگو کی ہے، میں آپ کو مشکور ہوں. لیکن جو بات عام پبلک کے سامنے رکھنے والی ہے وہ اگر نہیں ہوگی یہاں پر آج تو پھر تو بڑا مشکل ہوتا ہے. پلیز میں اس لیے بات کر رہا ہوں نا، اس لیے کہ آپ مجھے موقع دیجیے. تو سب سے پہلے ہم نے عقیل صدیقی صاحب سے کہا، پھر میں عقیل صدیقی صاحب کے مسجد میں گیا تھا، کہاں میں بیٹھے ہوئے تھے، میرے بزرگ ہیں اور میں انتہائی عزت کرتا ہوں ان کی. میں نے کہا حضرت میں نے چاند کی امکان رؤیت پہ گفتگو کی، تو بڑے سادے آدمی ہیں اور بڑا اچھا جواب دیا انہوں نے مجھے. کہتے شاہ صاحب مجھے اس کے بارے میں علم نہیں. امکان رؤیت کے بارے میں، امکان رؤیت کے بارے میں. تو جب آپ کو امکان رؤیت کے بارے میں علم نہیں اور روزمرہ کا مشاہدہ نہیں ہے آپ کی چاند کی رؤیت کے بارے میں، تو آپ کے لیے یہ فیصلہ کرنا اور مشکل ہو جاتا ہے کہ آج چاند کی پہلی تاریخ کون سی ہے. تو یہی وہ فیکٹر ہے جو بڑا سا یہ پرابلم ہے جس گتھی کو ہم نے سمجھانا ہے کہ چاند کی پہلی تاریخ کون سی ہے. اس زمانے میں نے یہ آپ کو حدیث صحیح مسلم کی کتاب الصیام سے سنا دی ہے، پڑھی کہ پہلی تاریخ اسی دن ہوتی ہے جس دن چاند نظر آتا ہے. اب اگلی بات جو حسین خان صاحب نے کی کہ اس دن پھر سلیم الرحمان صاحب کو کسی نے بتایا، اور پھر وہ وہاں انہوں نے تھیمندائی فون کیا. اب تھیمندائی کا حال سن لیجیے آپ. تھیمندائی ٹوٹلی مون کی برتھ کے اوپر ایک نظام ہے، کیلنڈر ایشو کرتی ہے، اس کے اوپر چلتی ہے. میں نے ان سے سوال کیا کہ میں آپ سے امکان رؤیت کے بارے میں، چاند کی رؤیت زمین سے کھڑا ہو کے ننگی آنکھ سے انسان نے دیکھنا ہو تو وہ کیسے نظر آتا ہے؟ کرنا بھی میرا تفصیل بھی ساری ہے میرے پاس، نمبر بھی دے دوں گا آپ کو. میں نے ان سے بات کی، وہ کہہ لیں گے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ایسا کوئی ریکارڈ نہیں ہے. کیوں سر وہ مسلمان ملک نہیں ہے، اسلامی ملک نہیں ہے، تو ان کا اپنا سسٹم ہے جو حساب کے اوپر کرتے ہیں، وہ کیلکولیشن پہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. تو آپ کو چاند دیکھنا ہے، اپنے مسلمان کرنا ہے انہیں. چاند دیکھنے کے لیے تو صرف چاند دیکھیں گے نا سر، مسلمان نہ ہو. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ایک حساب کتاب بنایا ہے. قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے. الشمس والقمر بحسبان، سورہ یونس کی آیت نمبر 5 بھی تفصیل اس کے وہ الذی جعل الشمس. جی تو پورا ایک نظام ہے. جب چاند نکلتے، یعنی کہ جب چاند نے نظر آنا ہوتا ہے نا، تو ان کی سورج کی اور چاند کی طلوع اور غروب کی ٹائمنگ تقریباً سیم ہوتی ہے پہلے دن کی. ہاں جی، پہلے جس نظر آنا ہوتا ہے نا اس نے، یعنی جب چاند نکلتا ہے اپنی پہلی تاریخ میں، تو ان کی طلوع صبح نکلنے کی اور شام غروب ہونے کی تقریباً سیم ہوتی ہے. اور پھر آخری دنوں میں بالکل اس کی الٹ ہو جاتی ہے. یعنی کہ بالکل الٹ چلتی ہے. پورا ایک نظام ہے جو روزانہ مشاہدہ کرتا ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی روزانہ چاند دیکھتا ہے، وہ یعنی کہ روز دیکھ کی عادت ہے چاند دیکھنا، روزانہ مشاہدہ کرتا ہے، اس کا چاند دیکھنا. پھر ایک آدمی سال میں دیکھتا ہی 3 بار ہے صرف، اور ایک آدمی 365 دن دیکھتا ہے. دونوں کا جو ایکسپیرینس ہے وہ زمین آسمان کا فرق ہے. یہ صرف رؤیت میں ہی کاؤنٹ نہیں کرتا ہے، بلکہ اگر کوئی ٹیلیسکوپ سے بھی دیکھتا ہے تو بھی یہ بات جو ہے کاؤنٹ کرتی ہے. کیسے، کیا مطلب؟ کہ مطلب کہ بعض اوقات ٹیلیسکوپ سے کوئی دیکھ رہا ہے تو اس کو چاند جو ہے 15 گھنٹے کا بھی نظر آ سکتا ہے، اور بعض اوقات اس سے کم پہ بھی نظر آ سکتا ہے، 12 گھنٹے کا بھی چاند اس کو نظر آ جائے، یعنی کہ چانسز ہیں، امکان ہو سکتا ہے. تو مثال کے طور پہ دے رہا ہوں. اسی طرح بعض اوقات جو چاند عام والے کو عام آنکھ سے دیکھ رہے ہیں تو 19 گھنٹے کا بھی چاند نظر آ سکتا ہے. اچھا. اس کو
اور جو دیکھنے والا ہے اور جو نہیں دیکھنے والا ہے اس کو 23 گھنٹے سے پہلے نظر نہیں آئے گا. پہلے یہ بات ہے، میں ہی نہیں کہہ رہا، آپ پیر کرم شاہ صاحب کی تفسیر اٹھائیے ضیاء القرآن، وہاں پر آپ تفصیل سے آپ یہ بات لکھتے ہیں کہ چاند کب قابل رؤیت ہوتا ہے. انہوں وہ لکھتے ہیں کہ پہلی یا دوسری تاریخ کا چاند جو ہے وہ قابل رؤیت ہوتا ہے. پہلی یا دوسری تاریخ اپنی برتھ کے بعد، پہلی یا دوسری تاریخ کو جب وہ اس کو گزر جائے تو پہلے دوسرے دن ایک دن بعد، پہلی تاریخ کو جب ہوگی جب وہ نظر آئے گا، یعنی اپنی برتھ کے جب اس کا کنجکشن ہوتا ہے اس کے بعد وہ پہلے دن یا ایک یا دو دن بعد نظر آتا ہے. اسی طرح فتاویٰ رحیمیہ کے اندر بھی یہ بات لکھی ہے کہ چاند 19-20 گھنٹے سے پہلے قابل رؤیت نہیں ہوتا ہے. یعنی علماء کے اندر یہ بات ہے. اگر سلیم الرحمان صاحب یا حسین خان صاحب اس کو نہیں پڑھتے ہیں تو میں اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں. علماء کی بات ہے نا، ہم لوگ تو ایک عام سے لوگ ہیں، ہم کس کو فالو کریں؟ آپ حدیث کو فالو کریں گے، قرآن کو فالو کریں گے، جس کو میں فالو کرتا ہوں، جس کے بارے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب خلافت بنے تھے تو انہوں نے ایک بات کہی تھی. انہوں نے کہی تھی لوگوں جب تک میں اللہ رسول کی پیروی کرتا رہوں میری پیروی کرنا، اور جب میں اللہ رسول کی پیروی کرنا چھوڑ دوں تو مجھے سیدھا بھی کر دینا، یا میری پیروی نہ کرنا. ایک دوسری جگہ اس طرح بھی ہے. تو بات یہ ہے کہ پیروی تو اللہ رسول کی ہے، نہ میں نے سلیم الرحمان کی پیروی کرنی ہے نہ آپ نے میری کرنی ہے. ہم سب پابند ہیں قرآن و سنت کے. اور اب اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ اس مسئلے کا حل وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دن آپ چاند دیکھو تو وہ اسی دن کا چاند ہے جس دن آپ نے یہ دیکھا ہے. نہ یہ پہلی کا نہ دوسری کا، نہ دوسری کا نہ تیسری کا، یہ پہلی کا ہی چاند ہے. اچھا، یہ لکھا. یعنی آپ کا کہنے کا مطلب یہ کہ آپ جو ہیں وہ چاند دیکھنے میں صحیح ہیں اور ان کا طریقہ صحیح نہیں ہے. وہ تو صحیح نہیں ہے. وہ تو کہتے ہیں ہم تو نظر ہی نہیں آتا ہے، 50 سال میں نظر ہی نہیں آتا ہے. ہم کہتے ہیں چاند نظر آتا ہے جب 14ویں کا چاند نظر آتا ہے، جب 7ویں کا 8ویں کا 10ویں کا 12ویں کا چاند نظر آتا ہے، تو پہلی کا کوئی نظر کیوں نہیں آتا ہے؟ آپ کنفرم کرتے ہیں ان سے، یہ کہتے ہیں چاند کی برتھ ہو گئی ہے 2 دن پہلے یا 1 دن پہلے، جبکہ ہم حدیث یہ کہتی ہے چاند کی رویت سے تعلق ہے، اور چاند قابل رویت اس وقت ہوتا ہے جب 1-2 دن گزر جاتے ہیں. اور حدیث یہ کہتے ہیں جس دن آپ نے چاند کو دیکھا، یہ ننگی آنکھ سے جس دن آپ نے چاند دیکھا وہ پہلی تاریخ کا چاند ہے. جب پہلی تاریخ آپ کی ڈیسائیڈ ہو جائے گی تو آپ 29 تاریخ بھی آپ کی ڈیسائیڈ ہو جائے گی. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ساری زندگی میں نہ لوگ آپ کے چکر میں پڑیں گے نہ ان کے، ہم ویسے ہی آدھے لوگ آپ کے پیچھے نماز پڑھتے رہیں گے. کر رہے ہو کیسی بات بھائی، آپ کیسی بات کر رہے ہو؟ آپ حدیث کو، یہ تو مسلمان ہو تو آپ حدیث کو فالو کریں گے. وہ مسلمان نہیں ہے، وہ تو فالو ہی ان کے پاس تو پہلی تاریخ تعین کا نہیں تعین ہو رہا. ساری مسجدیں ہوگا لیکن ہو سکتا ہے کہ ان کی حدیث کے اوپر نظر نہ گزری ہو یا میں ان کو توجہ نہ دلا سکا ہوں. ضروری نہیں ہے. دیکھیے ہر آدمی، حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں کا حق معیار مقرر کرنے لگے. حق معیار امیر المومنین ہیں آپ. ایک عام بدو عورت جو گمنام ہے، اس کا نام بھی نہیں جانتے، تاریخ نے اس کا ہمیں نام بھی نہیں بتایا، وہ کھڑی ہو گئی. اس نے آیت پڑھی آتی تو ہوں اِذَهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، کہ اے عمر، قرآن تو یہ کہتا ہے کہ تم ایک ڈھیروں سونا بھی اگر عورتوں کو دے چکو حق مہر میں تو ان سے واپس نہ لو. تو حضرت عمر فاروق کے کیا الفاظ ہیں کہ آج ایک عورت ایک مرد سے جیت گئی. بات یہ ہے کہ جو قرآن حدیث کی بات ہے تو آپ سرنڈر ہو جائیں. اور اس کہنے والا چاہے ایک بدو کیوں نہ ہو، ایک موٹی ناک والا قرآن کیوں نہ ہو، قرآن حدیث کی بات آ میرا پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہونے جا رہا ہے. سلیم الرحمان صاحب کو اس حدیث کے آگے سرنڈر ہو جانا چاہیے. اگر وہ نہیں ہوتے تو ان کی مرضی، ہم تو قرآن حدیث کو نہیں چھوڑ سکتے. یعنی آپ ایسے ہی اپنی یہ جو سی بات ہے ہم کیسے مان سکتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین، آپ نے ہماری آج کی یہ گفتگو ملاحظہ کی. آج ہمارے مہمان خصوصی جناب ڈاکٹر سید عابد شاہ صاحب تھے، اور ان کے پاس جو یہ پلندہ لے کر آئے ہیں تو وہ بہت زیادہ، اس کے لیے بہت زیادہ وقت بھی درکار ہے. واقعی یہ سبجیکٹ بہت بڑا ہے، اس کو ایک ایپیسوڈ میں کور نہیں کیا جا سکتا. بہرحال جو سوالات ہم نے ان سے کیے، جس طرح کہ انہوں نے اپنے اس میں لکھا تھا کہ جی وہ رویت نہیں ہوتی، وہاں ہم نے تو ان سے کہہ دیا کہ وہ رویت بھی ہوتی ہے. وہ یہاں کہہ گئے ہیں ریکارڈ، حسین خان صاحب یہاں تشریف لائے تھے. تو اس کے باوجود بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس معاملے کو کس طرح ٹیک اپ کیا جائے کہ یہ معاملہ حل ہو جائے اور ہم سارے لوگ ایک ہی دن نماز پڑھیں، ایک ہی دن روزہ رکھیں اور ایک ہی دن ہم عیدیں کریں، اس دعا کے ساتھ کہ وہ وقت انشاءاللہ جلد آئے گا. آپ سے اجازت لیتا ہوں. اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. ہمیں فیڈ بیک دینے کے لیے ہمارا ایڈریس ہے آواز حق 1@gmail.com.
پلیز ہمیں فیڈ بیک دیتے رہیے. آپ کے فیڈ بیک سے ہم اپنے پروگرام کو بہتر کرنے میں ہمیں مدد ملتی ہے. ملیں گے ایک ہفتے کے بعد انشاءاللہ. اس وقت کے لیے میری طرف سے، ظہیر دانش صاحب کی طرف سے اور رانا ابرار حسین صاحب کی طرف سے اللہ حافظ.